رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. السلام علیکم. قرآن میں 4 مقامات پر جو جانور حرام کیے گئے ہیں ان کے بارے میں 4 جگہ مختلف آیات آئی ہیں. اس میں سے جو ایک قسم کا جانور حرام کیا گیا ہے اس حرام جانور میں وہ ہے جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. اچھا، اس کو ان 4 آیتوں میں جس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر یہ لغوی موضوع چھپا ہوا ہے. یہ جو آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہا ہے اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. اب آپ دیکھیں اہل بہ لغیر اللہ، ابھی میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں ان سب کا. پہلے آپ اس کا ترتیب دیکھیں. اہل بہ لغیر اللہ سورہ بقرہ میں کہا گیا اہل بہ لغیر اللہ. باقی تمام آیتوں میں 3 جو باقی آیتیں ہیں ان میں یہ بہ غیر اللہ کے بعد آیا ہوا ہے. اہل لغیر اللہ بہ، اہل لغیر اللہ بہ، اہل لغیر اللہ بہ. اب اس کا ترجمہ میں موٹا سا کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. جس بہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور، اور لغیر اللہ غیر اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ کا. تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. باقی تمام آیتوں میں کہا گیا ہے کہ غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حرام ہے. غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حرام ہے. غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حرام ہے. تو پہلی آیت میں سورہ بقرہ میں کہا گیا جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے. باقی ساری آیتوں میں کہا گیا غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حرام ہے. ویسے تو زبان میں کوئی نہیں فرق پڑتا اگر میں کہوں جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، یا میں کہوں غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حرام ہے. لیکن اب قرآن کی خوبصورتی ہے کہ جہاں جانور پہلے کہا گیا ہے اس کے سیاق و سباق میں اس جانوروں کو یا وہ اس کھانے کی چیز کا ذکر ہوگا، وہ جانور کا. اور جن باقی تمام 3 آیتوں میں غیر اللہ کا پہلے نام لیا گیا ہے اس میں سیاق و سباق میں اللہ کا غیر اللہ سے ایک ٹکر ہو رہی ہوگی کہ قانون بنانے والا کون ہے، اللہ ہے یا غیر اللہ ہے جو قانون بناتا ہے جانور وغیرہ کے بارے میں. میں آپ کو سیاق و سباق دکھاتا ہوں ساری آیتوں. سورہ بقرہ میں پہلے جانور کا ذکر ہے آیت نمبر 1 سے 173 میں. تو اب آپ اس سے پچھلے کی آیتیں دیکھ لیں، اس میں جانوروں کا زیادہ ذکر ہوگا. آپ دیکھیں آیت نمبر 68 سے جائیں، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. دیکھیں کھانے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. پھر آگے آیتیں چلتی ہیں یہاں تک کہ یہاں پہ آتی ہے آیت اس سے پچھلی آیت کہتی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں ہو، تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ. تو کھانے کے جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہو رہی کہ اصول بنانے والا کون ہے، یہ والا کون ہے، جانوروں کی بات ہو رہی. اس لیے لہٰذا اس آیت میں کہا گیا اہل بہ، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو پہلے جانور کا ذکر پھر غیر اللہ کا ذکر. باقی تمام کی تمام 3 آیتوں میں غیر اللہ کا ذکر پہلے، تو اس کی سیاق و سباق میں غیر اللہ ہوگا. جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا اور غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے. تو غیر اللہ اب اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں پچھلی آیتوں سے آپ دیکھتے ہیں. پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یعنی کہ اب اللہ کے سوا کوئی اور حکم دینے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، خدا کے ساتھ کسی کو یعنی ساتھ اس کو نہ بٹھاؤ. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے، اگلی آیت میں دیکھیں کہا جا رہا ہے، اس آیت میں کہا گیا نا کہ وما اہل، جس غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے. تو غیر اللہ یہاں پہ پہلے ذکر کیا گیا، اسے اگلی آیت میں دیکھیں کیا کہا گیا. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. دیکھیں حلال کرنے والا کو، اب دیکھیں مسئلہ ہو رہا ہے حلال اور حرام کرنے کی بات. اور پھر یہاں پہ آگے یہ بھی کہا گیا ہے اور جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو. اب دیکھیں اللہ کا نام لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سارا سیاق و سباق اس ہستی پر ہے جو چیزیں حلال و حرام کرتا ہے. اس طریقے سورہ انعام میں جہاں کہا گیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں جہاں کہا گیا کہ جس غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے. یہاں پہ غیر اللہ پر فوکس پچھلی آیتوں میں دیکھیں کہا جا رہا ہے اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم ہے اور 2 گائے کی قسم، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ. اب یہ مسئلہ ہے کہ کون حرام کر رہا ہے، حلال کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا رہے ہو، اپنی خواہشات سے اصول بنا رہے ہو، یا وہ بچے اور جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں وہ. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کو حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے. دیکھا اب مسئلہ ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ
کوئی اور جو ہے وہ اصول بنانے لگ جائے. اس لیے غیر اللہ کا ذکر یہاں پہ پہلے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں آیتیں چلتی ہیں سیقول الذین اشرکوا، اور اس سے ایسی باتیں بنا بنا کر، اور نہ ہم نے کسی ایسی چیز کو ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہم نے انہیں عذاب کا مزہ چکھا لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ یہ محض گمان پر چل رہے ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا پھر کہو کہ تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. دیکھا تو اللہ کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ کا غیر اللہ کا ذکر پہلے. اور یہ آخر میں سورہ نحل میں بھی دیکھ لیں، جو جانور جس پر غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے تو غیر اللہ کا پہلے ذکر ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس آیت کے بعد کیا بالکل اس آیت کے بعد کیا کہا جاتا ہے، اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ مانو. تو سارا آپ دیکھیں سیاق و سباق، جہاں پر صرف ایک آیت سورہ بقرہ جہاں پر جانوروں کا زیادہ ذکر تھا سیاق و سباق میں، وہاں پہ جانور پہلے ذکر کیا گیا پھر غیر اللہ. جو اور باقی تمام آیتوں میں پہلے جہاں غیر اللہ سے کوئی چیز حلال و حرام کے مسئلے میں ٹکرار تھی، وہاں پہ غیر اللہ کا ذکر کیا گیا پہلے پھر جانور کا. سبحان اللہ. اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، شاید آج کی مثال میں نے اس کے اندر تھوڑا سا یعنی مجھے محسوس ہوا کہ یہ غیر عربوں کو بات سمجھانا تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن میں یہ آہستہ آہستہ کر کے آپ لوگوں کو اس سے دکھا رہا ہوں. دیکھیں مقصد یہی ہے کہ قرآن جو ہے نا صرف تلاوت سے آگے بڑھ کر، صرف یہ نہ ہو کہ آپ صرف تلاوت ہی کرتے رہیں، تلاوت، آپ آگے اس کے جا کے ترجمہ نہ پڑھیں، آگے اس کی معجزات نہ دیکھیں، اس کی گہرائیوں میں نہ اتریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کے دل پہ سے کہ مجھے بتائیں جو صرف قرآن کی تلاوت کرے گا اس پہ دل پہ زیادہ اثر ہوگا یا جو ساتھ ترجمہ بھی پڑھے گا؟ اور اس کے دل پہ زیادہ اثر ہوگا صرف ترجمہ پڑھے گا، زیادہ تفسیریں بھی پڑھے گا. اس کے دل میں زیادہ ترجمہ ہوگا تو تفسیر سے آگے بڑھ کے اس کی گہرائیوں میں اترے گا، اس کے معجزے دیکھے گا. مجھے بتائیں آپ یہ بتائیں آپ کے دل پہ زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے جب آپ ایک پرانے زمانے کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو دیکھتے ہیں، یا اس سے بھی آگے ایڈوانس جا کر اس کی کلرڈ فوٹو دیکھتے ہیں، یا اس سے بھی ایڈوانس جا کر آپ خود اس مقام پر موجود ہوتے ہیں جہاں وہ تصویر کھینچی جا رہی ہو؟ امیجن ایک خوبصورت سا منظر ہو، بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا مزیدار ہے یا رنگ میں دیکھنا مزیدار ہے، یا خود اس منظر پہ جا کے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں؟ دل پہ تو سب سے زیادہ اثر جب ہی ہوگا نا جب آپ ادھر موجود ہوں گے. اور اسی لیے جب قرآن الحمدللہ میں نے پہلی دفعہ جب یہ چیزیں دیکھی نا، اور تمام جتنا میں قرآن میں اترتا گیا میرے اندر جو تبدیلیاں آئیں، میں پہلے مطلب ایک حق کے معاملے میں بھی شرمیلا سا انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اندر کانفیڈنس دیا. میں پہلے ایک شک و شبہات میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شک سے نکال کے یقین کی طرف لے کے آیا. میں پہلے کمزور تھا، مجھے مضبوط کیا، ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے مضبوط کیا، میرے عقیدے کے لحاظ سے مضبوط کیا، میرے جسمانی لحاظ سے مضبوط کیا، مجھے جذباتی لحاظ سے مضبوط کیا. پہلے میں تمام میرے اندر منفی جو چیزیں تھیں ان کو تبدیل کر کے مثبت چیزوں میں کر دیا، مجھے نیگیٹو سے پازیٹیوز میں لے کے آیا، زندگی میں کمزوری سے طاقت کی طرف لے کے آیا، شک سے یقین کی طرف لے کے آیا. تو قرآن یہ دل کے اندر اثر ڈالے گا جب آپ اس کی گہرائیوں میں اتریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے ہمیں ہر لحاظ سے طاقت بخشے اور ہمیں اس پر یقین کی حد تک ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.